بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہی محل میں شاہ فارس یزگرد، اس کی ماں نورین اور سوتیلی بہن پوران کو معلوم تھا کہ دریا کے کنارے اس خطرناک دلدلی علاقے میں راتوں کو جو روشنی دکھائی دیتی ہے وہ کیا ہے۔ انہیں اب اس روشنی پر بھروسہ تھا اور اس یقین کو انہوں نے عقیدہ بنا لیا تھا کہ یہ روشنی مسلمانوں کو اندھا اور کمزور کر دے گی اور وہ شاہ فارس کے آگے ہتھیار ڈال کر اس کے غلام ہو جائیں گے۔ جس وقت فارس کا لشکر قادسیہ سے پسپا ہوا تھا اور رستم مارا گیا تھا اور یہ خبر سارے شہر پر بم کی طرح گری تھی، تو مدائن کا ایک معمر یہودی راہب یزگرد کے پاس گیا تھا۔ اس نے یزگرد کے ساتھ بہت باتیں کیں اور اسے یقین دلایا تھا کہ وہ مسلمانوں کی پیش قدمی کو نہ صرف روک لے گا بلکہ انہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ اس یہودی راہب نے کہا تھا کہ اسے چند ایک اشیاء مہیا کر دی جائیں تو وہ ایسا جادو کر سکتا ہے جو مسلمانوں کے سالاروں کو جسمانی طور پر بھی اندھا کر دے گا اور وہ عقل کے بھی اندھے ہو جائیں گے۔ اس نے جن اشیاء کا مطالبہ کیا تھا ان میں ایک نوخیز دوشیزہ تھی، 2 الو اور ایک نوزائیدہ بچہ جس کی عمر 3 دن سے زیادہ نہ ہو۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ کچھ اور اشیاء بھی درکار ہیں جو وہ خود اکٹھی کر لے گا۔ یہ اشیاء اکٹھی کرتے کرتے خاصا وقت گزر گیا تھا۔ نوخیز دوشیزہ کا حصول تو کوئی مشکل کام نہ تھا۔ بادشاہ کے درباری ایسی دلکش لڑکیوں کی تلاش میں رہتے تھے۔ کسی بھی حسین دوشیزہ کے والدین اسے شاہی محل کے حوالے کرنے میں فخر محسوس کیا کرتے تھے۔ یہودی راہب کو اس کی ضرورت کے مطابق ایک لڑکی دے دی گئی تھی، لیکن لڑکی کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ اسے شاہی حرم کے لیے نہیں بلکہ کسی اور مقصد کے لیے اس بوڑھے راہب کے حوالے کیا گیا ہے۔ راہب اسے اپنی عبادت گاہ میں لے گیا تھا اور اسے خاص قسم کی غذا دی جاتی تھی۔ آدھی رات کے وقت راہب لڑکی کو اپنے سامنے فرش پر بٹھا لیتا اور اس کے کپڑے اتروا کر اسے ایک سیاہ چوغا پہنا دیتا۔ اسی چوغے کا بالائی حصہ لڑکی کے سر کو بھی ڈھانپ لیتا تھا۔ راہب اس کے ماتھے پر اپنا ایک ہاتھ یوں پھیلا دیتا کہ انگوٹھا لڑکی کی ایک کنپٹی پر اور درمیان والی انگلی دوسری کنپٹی پر ہوتی۔ راہب اس کی کنپٹیاں آہستہ آہستہ مسلتا رہتا اور کچھ بڑبڑاتا رہتا تھا۔ دن کو لڑکی اپنے کپڑوں میں سوئی رہتی اور کچھ وقت کے لیے اس سے کوئی خاص عبادت کرائی جاتی تھی۔ اے مقدس راہب، ایک روز لڑکی نے یہودی سے پوچھا، یہ سب کیا ہے اور مجھے میرے گھر سے کیوں لایا گیا ہے؟ میں تو کچھ اور سمجھی تھی۔ ہاں لڑکی، یہودی راہب نے کہا، وہی ٹھیک ہے جو تم سمجھتی تھی۔ تم اتنے دنوں سے یہاں ہو، تم دیکھ رہی ہو کہ تمہارے اتنے زیادہ حسین اور دلکش جسم میں میرے کسی آدمی نے دلچسپی نہیں لی، نہ تمہارے ساتھ کوئی بیہودہ حرکت ہوگی۔ تمہارے جسم کو پاک اور مقدس رکھا جائے گا۔ لیکن کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں شاہ فارس یزگرد کی ملکہ بننا ہے۔ یہودی راہب نے جھوٹ بولا۔ تم نے اسے دیکھا ہوگا، وہ بہت خوبصورت اور دانش مند ہے۔ وہ تمہیں حرم میں نہیں رکھے گا۔ اس نے تمہیں ملکہ بنانے کے لیے منتخب کیا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ تمہاری ذات میں وہ خوبیاں پیدا کر دیں جو ملکہ میں ہونی چاہیے۔ لڑکی پر نشہ طاری ہو گیا جیسے وہ ملکہ بن گئی ہو۔ یزگرد دوسرے تیسرے دن یہودی راہب کو بلا کر پوچھتا تھا کہ اس کا جادو کہاں تک پہنچا ہے۔ راہب کے پاس ایک جواب ہوتا تھا کہ وہ وقت ضائع نہیں کر رہا اور یہ بھی کہ اتنا زبردست جادو اتنی جلدی تیار نہیں ہوا کرتا۔ یزگرد کو اپنی فوج کی پسپائی اور مسلمانوں کی پیش قدمی کی جو خبریں روز بروز مل رہی تھیں وہ اس کے پاؤں تلے سے زمین نکال رہی تھیں۔ پورا فارس اس کی مٹھی سے نکل رہا تھا۔ وہ اس قدر مایوس اور پریشان ہو گیا کہ ایک روز اس نے یہودی راہب کو بلایا۔ اگر آپ سے کچھ نہیں ہو سکتا تو مجھے بتا دیں، یزگرد نے کہا، میں آپ کو کوئی سزا نہیں دوں گا۔ اپنی عبادت گاہ میں میرا جو کام تھا وہ ختم ہو گیا ہے، یہودی راہب نے کہا۔ میں نے دریا کے کنارے ایک جھونپڑا تیار کروا لیا ہے، لڑکی کو وہاں لے جا رہا ہوں۔ 2 الو وہاں پہنچا دیے گئے ہیں۔ 4-5 دنوں بعد مجھے نوزائیدہ بچے کی ضرورت ہوگی۔ کیا آپ جانتے ہیں مسلمان کہاں تک آ گئے ہیں؟ یزگرد نے کہا۔ برس پر ان کا قبضہ ہو گیا ہے، کوسا میں شہریار مارا گیا ہے اور یہ شہر بھی مسلمانوں کے پاس چلا گیا ہے۔ سورا اور ویرا پر بھی مسلمان قابض ہو گئے ہیں اور اب انہوں نے بحر شیر کا محاصرہ کر لیا ہے۔
ادھر آپ ہیں کہ دن پہ دن گزارتے چلے جا رہے ہیں، کیا آپ اس وقت کچھ کریں گے جب مسلمان مدائن میں داخل ہو جائیں گے؟ شہنشاہ فارس بوڑھے یہودی نے کہا، آپ میری کچھ باتیں بھول گئے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ آپ کسی طریقے سے اپنی فوج کا حوصلہ مضبوط کریں، خواہ آپ کو خود آگے جانا پڑے۔ مجھے یہ توقع تھی کہ ہماری فوج کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو روک لے گی اور کچھ دن روکے رکھے گی اور مسلمانوں کی پیش قدمی تیز نہیں ہوگی۔ میں اتنے وقت میں اپنا کام مکمل کر لوں گا، لیکن ہماری فوج نے کہیں بھی قدم جمانے کی کوشش نہیں کی۔ جادو کسی ایک انسان پر کرنا ہو تو تھوڑی سی دیر میں ہو جایا کرتا ہے، لیکن ایک لشکر کو جادو کے زور پر روک لینے کے لیے بہت وقت درکار ہوتا ہے۔ اس جادو کی تیاری میں اپنی جان کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ اگر میں آپ کو خوش کرنے کے لیے جلد بازی کروں تو جادو کمزور ہونے کی وجہ سے بیکار ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جادو الٹا اثر کر جائے۔ اس صورت میں آپ کی تباہی کا عمل اور تیز ہو جائے گا۔ آپ یہ کام کریں کہ بحر شہر میں کمک بھیجیں تاکہ محاصرہ لمبا ہو جائے۔ اپنی فوج کو پیغام بھیجیں کہ غیب سے مدد آ رہی ہے، جم کر لڑیں۔ یہ تھا وہ جادو جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے اور جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے دو فرشتوں ہاروت اور ماروت سے منسوب کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اسے شیطان کا کام کہا ہے۔ یہودی جسے اللہ تعالیٰ نے دھتکاری ہوئی قوم کہا تھا، اس جادو کے پیچھے پڑ گئے۔ یہودی کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ ہر اس کام کو پسند کرتا ہے جس کام میں شیطان کا عمل دخل ہو۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، یہودی مسلمانوں کے جانی دشمن تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جادو کا استعمال بھی کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے جادو بھی چلایا اور دھوکے سے زہر بھی دیا۔ اس کے علاوہ جہاں کہیں مسلمانوں کو کامیاب ہوتے دیکھا، وہاں زمیندوز کارروائیوں سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور مسلمانوں کے دشمنوں کو ہر طرح کی مدد دینے کی اور ان کے ہاتھ مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ وہ آج تک ان کوششوں میں مصروف ہیں۔ یہ بوڑھا یہودی راہب یزگرد کو جادو کا سہارا دے رہا تھا۔ یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ وہ واقعی جادو کر رہا تھا یا جادو چلانا جانتا بھی تھا یا نہیں، لیکن وہ یزگرد کا حوصلہ مضبوط کر رہا تھا اور اسے اکسا رہا تھا کہ وہ اپنی فوج کا حوصلہ بھی مضبوط کرے۔ اس نے یزگرد پر اپنا اثر ڈال لیا تھا، اثر بھی اتنا جیسے اسے ہپنوٹائز کر لیا ہو۔ اسی رات یہ بوڑھا یہودی اس لڑکی کو شہر سے باہر دریا کے کنارے اس علاقے میں لے گیا جس میں سیلابی پانی کے تالاب بنے رہتے تھے اور جہاں درختوں اور سرکنڈوں کا گھنا جنگل تھا۔ وہاں اس نے ایک کٹیا بنا لی تھی جس میں زیادہ تر لکڑی استعمال کی گئی تھی۔ اس کا ایک جوان سال چیلا بھی اس کے ساتھ تھا۔ وہاں انہوں نے اپنے لیے اور اس لڑکی کے لیے کھانا پکانے کا اور بستروں کا بھی انتظام کر لیا تھا۔ ان کا زیادہ تر کام رات کو کٹیا کے باہر ہوتا تھا۔ راہب نے 2 الو بھی پکڑ رکھے تھے۔ انہیں کوئی ایسی غذا کھلاتا تھا کہ وہ اڑ کر کہیں جاتے ہی نہیں تھے۔ کٹیا میں ہر وقت لوبان کی دھونی جلتی رہتی تھی۔ رات کو راہب لڑکی کو سیاہ چوغا پہنا کر 2 زانوں بٹھا لیتا تھا۔ ایک الو اس کے دائیں کندھے پر اور دوسرا بائیں کندھے پر بٹھا دیتا تھا۔ کٹیا میں ایک فانوس جلتا رہتا تھا، اسی کی روشنی تھی جو لوگوں کو دور سے نظر آتی اور اسے وہ پراسرار روشنی سمجھتے تھے۔ یہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں کوئی انسان آباد ہے۔ کچھ دنوں بعد لڑکی نے بوڑھے راہب کے اشاروں پر بولنا شروع کر دیا۔ راہب اس سے کچھ پوچھتا تھا اور لڑکی جواب دیتی تھی۔ اس کا انداز اور لہجہ ایسا ہوتا تھا جو لڑکی کا قدرتی انداز نہیں تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ کسی اور کے اثر کے تحت بول رہی ہے۔ نہیں، ابھی نہیں، ابھی کام نہیں ہوا، ابھی ہوگا بھی نہیں۔ یہ لڑکی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تھے۔ 3-4 راتیں اس کی زبان سے یہی الفاظ نکلتے رہے۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ راہب کے جادو کا اثر کم از کم اس لڑکی پر ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی سے آنے والے وقت کے متعلق معلوم کرنا چاہتا تھا اور یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کے جادو میں اثر کس حد تک پیدا ہوا ہے۔ یہ بھی جادو کا اثر تھا کہ جب لڑکی بول چکتی تو دونوں الو اپنی مخصوص آواز میں بولتے تھے، جیسے ویرانوں میں الو بولا کرتے ہیں۔ ابھی نوزائیدہ بچے کو نہیں لایا گیا تھا۔ شاید یہودی کے اس عمل کا وہ مرحلہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ یزگرد نے اپنے متعدد قاصد اپنی فوج کی طرف بھیج دیے تھے۔ انہیں پیغام یہ دیا کہ وہ جہاں کہیں بھی ہیں اکٹھے ہو جائیں، غیب سے مدد آ رہی ہے، جم کر مقابلہ کریں اور اب مسلمانوں کی پیش قدمی پس پائی میں بدلنے ہی والی ہے۔
بحر شیر مدائن سے دور نہیں تھا، درمیان میں صرف دریا حائل تھا۔ یزگرد نے وہاں بھی پیغام بھیجوایا اور کہا کہ جہاں جہاں اپنے فوجی موجود ہیں وہاں سے انہیں بحر شیر لے آؤ اور بحر شیر کا دفاع مضبوط کر لو، تاکہ مسلمان شہر کا محاصرہ کریں تو محاصرہ اتنا طویل ہو جائے کہ وہ مایوس ہو کر واپس چلے جائیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بابل سے چلے تو راستے میں فارس کے بے شمار شہریوں نے، جن میں مختلف شہریوں کے رؤساء اور عمرا شامل تھے، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر ملے اور اطاعت قبول کی اور اپنا تعاون پیش کیا۔ زیادہ تر مورخوں نے لکھا ہے کہ ان لوگوں میں سے کئی ایک نے اسلام قبول کر لیا اور کئی جزیہ کی ادائیگی پر رضامند ہو گئے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحر شیر پہنچ گئے۔ انہیں پہلے اطلاع مل چکی تھی کہ ہاشم بن عتبہ نے بحر شیر کے شیر کو تلوار سے مار ڈالا تھا۔ تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوان سال ہاشم بن عتبہ کو گلے لگا لیا اور اس کا ماتھا چوما۔ ہاشم نے جھک کر بڑے احترام سے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں اور گھٹنے چھو لیے۔ ہاشم بن عتبہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجا تھا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ مدائن اور بحر شیر ایک ہی شہر کے دو حصے تھے، ان کے درمیان سے دجلہ گزرتا تھا۔ بغداد مدائن سے 20 میل دور چھوٹی سی ایک بستی ہوا کرتی تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ مدائن شروع ہی سے فارس کا دارالسلطنت چلا آ رہا تھا۔ تعمیرات اور باغات کے لحاظ سے بابل کی خوبصورتی مشہور تھی۔ وہ تو قصہ پارینہ بن چکی تھی اور اس کے کھنڈرات پر لوحہ کنان تھا۔ اس کے بعد خوبصورتی کے لحاظ سے جس شہر نے شہرت پائی وہ مدائن تھا۔ اپنے اس دارالسلطنت کو دنیا کا حسین ترین شہر بنانے کے لیے ملک کے خزانے لوٹا دیے گئے تھے۔ مدائن پر رومیوں کا بھی قبضہ رہا اور مدائن بارہا اندرونی بغاوتوں سے بھی دوچار ہوا۔ اس کا امن و سکون تباہ ہوا، اس کی گلیوں میں خون بہہ گیا، لیکن اس شہر کے حسن و جمال میں کوئی فرق نہ آیا۔ ایک یورپی مورخ نے لکھا ہے کہ مدائن میں ساحرانہ کشش تھی۔ اجنبی اس شہر میں آ کر مسحور ہو جاتے تھے۔ یہاں کے قہبہ خانوں، شراب خانوں، رقص گاہوں اور عشرت قدوں کی شہرت دوسرے ملکوں تک پہنچی ہوئی تھی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحر شہر سے کچھ دور خیمہ زن ہو کر دجلہ کے پار مدائن دیکھ رہے تھے، جو ایک ہیرے کی طرح چمک رہا تھا۔ اس کی شہر پناہ پر برج اور اس کے سنہرے کلس دیکھے، شاہی محل کے گنبد اور مینار دیکھے۔ کسریٰ کا محل بلندی پر کھڑا تھا، اس لیے شہر کی دیوار دیکھنے والوں کی نظروں کے آگے رکاوٹ نہیں بنتی تھی۔ مورخوں کے مطابق یہ محل اپنے زمانے میں عجائبات عالم میں شمار ہوتا تھا۔ یہ محل کسریٰ نوشیروان نے 550 عیسوی میں تعمیر کروایا تھا۔ معمار رومی اور یونانی تھے، اس لیے یہ محل روم اور یونان کے فن تعمیر کا غیر معمولی طور پر حسین شاہکار بن گیا تھا۔ محمد حسین ہیکل نے محل کے سامنے کی چوڑائی 150 میٹر سے زیادہ اور بلندی 40 میٹر لکھی ہے۔ اس کے 5 گنبد تھے۔ درمیان والا گنبد سب سے زیادہ بڑا اور اونچا تھا۔ اس کے نیچے ایوان کسریٰ تھا۔ یہیں کسریٰ کا تخت تھا، جس میں جڑے ہوئے ہیروں اور نایاب پتھروں کی قیمت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے کئی حصے تو خالص سونے کے بنے ہوئے تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ایک بلند ٹیکری پر کھڑے تھے۔ ان کے ایک طرف زہرہ بن حویہ اور دوسری طرف ہاشم بن عتبہ گھوڑوں پر سوار موجود تھے۔ 3-4 مورخوں نے لکھا ہے کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر مدائن کی طرف دیکھتے رہے۔ انہوں نے اتنا بڑا اور اتنا خوبصورت شہر شاید پہلی بار دیکھا تھا، اور انہیں توقع تھی کہ وہ اس شہر کو فتح کر لیں گے اور یہ سلطنت فارس کے تابوت میں آخری کیل ہوگی۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا، پھر بلند آواز سے یہ آیت پڑھی، اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا تم نے قسم نہیں کھائی تھی کہ تمہارے لیے زوال نہیں ہے۔ اس وقت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یقیناً فارس کی عظیم سلطنت کا زوال تھا۔ میرے عزیزوں، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہرہ اور ہاشم سے کہا، مدائن کے ان گنبدوں کے نیچے کسریٰ پرویز نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حق پھاڑ کر اڑا دیا تھا، کیا تمہیں یہ گنبد لرزتے محسوس نہیں ہو رہے؟ بے شک بے شک، زہرہ اور ہاشم بیک زبان بولے اور دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، اللہ اللہ۔
اس وقت وہ بحر شہر سے کچھ دور تھے۔ ان کے تمام دستے جو قادسیہ سے پسپا ہونے والے فارسیوں کے تعاقب میں بکھر گئے تھے ان کے پاس پہنچ گئے تھے۔ رات کو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالاروں اور قبیلوں کے سرداروں کو بلایا۔ میں جانتا ہوں مجاہدین بہت تھکے ہوئے ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ خدا کی قسم ان کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوں گی، لیکن ہم آرام کرنے بیٹھ گئے تو آتش پرستوں کی فوج اس شہر میں اکٹھی ہو جائے گی اور ہمارے لیے بہت بڑی رکاوٹ بن جائے گی۔ ہمیں فوراً اس شہر پر حملہ کر دینا چاہیے۔ شہر کے دروازے کھلے ہیں، اگر ہم شہر میں داخل ہو گئے تو اندر جتنی بھی فوج ہوئی اس کا مقابلہ کر لیں گے، اگر دروازے بند ہو گئے تو محاصرہ بہت لمبا ہوگا۔ مجاہدین کو شہر پر حملے کے لیے فوراً تیار کرو۔ ادھر مجاہدین کو حملے کے لیے تیار کیا جانے لگا، ادھر فارس کی وہ فوج جو بحر شہر کے باہر نظر آ رہی تھی وہ بڑی تیزی سے شہر کے اندر چلی گئی اور شہر کے دروازے بند ہو گئے۔ فوراً ہی بعد شہر کی دیواروں کے اوپر یہ فوجی تیر کمانے لیے کھڑے نظر آنے لگے۔ بحر شہر کی وہ دیوار جو دریا کی طرف تھی وہ دریا کے اندر تھی، وہاں سے مدائن تک پل تھا۔ تاریخ میں یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ پل کشتیوں کا تھا یا لکڑی وغیرہ سے بنایا گیا تھا۔ یہ واضح تھا کہ پل اتنا مضبوط تھا کہ اس سے زیادہ فوج گزر جاتی تھی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہ ہو سکا کہ رات کے وقت مدائن سے فوج اور دیگر ساز و سامان بحر شہر بھیجا جاتا ہے، اور اس طرح اس شہر کا دفاع بہت ہی مضبوط کیا جا چکا ہے۔ جس شہر کا محاصرہ کیا جاتا تھا اس شہر کے لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء ملتی رہتی تو محاصرہ بہت ہی لمبا ہو جاتا تھا۔ بحر شہر میں خوراک کی کوئی قلت نہیں تھی۔ یزگرد نے بحر شہر کو ناقابل تسخیر بنانے کا ایسا تہیہ کر لیا تھا کہ وہ خود راتوں کو فوجوں کی نقل و حرکت کی نگرانی کرتا تھا، پھر خود بحر شہر آ کے دیکھتا تھا کہ لوگوں میں دفاع کا جذبہ کمزور تو نہیں ہو گیا۔ اس کی بہن پوران جو فارس کی ملکہ رہ چکی تھی یزگرد سے کہیں زیادہ وطن پرست تھی۔ اس نے اپنا وہی طریقہ کار جاری رکھا ہوا تھا کہ گھوڑے پر سوار ہو کر مدائن کی گلیوں میں گھومتی پھرتی اور کہیں رک کر لوگوں کو اکٹھا کر کے بڑی ہی جذباتی اور جوشیلے الفاظ میں ان کے حوصلے مضبوط کرتی۔ بحر شہر کے لوگوں کو تو اس نے اس قدر گرما دیا تھا کہ بچہ بچہ فارس پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ تم دیکھ رہے ہو کہ مسلمان آدھے سے زیادہ فارس پر قابض ہو کر تمہارے دروازے تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ پران کے الفاظ تھے جو مدائن اور بحر شہر کی گلیوں میں گونجتے اور گرجتے رہتے تھے۔ ہمارے جرنیل اور ہماری ساری فوج اتنی بزدل نکلی کہ چند ہزار مسلمانوں کے سامنے بھی نہ ٹھہر سکی۔ پران لوگوں کی غیرت کو جگانے کے لیے اور انہیں ڈرانے کے لیے یہ الفاظ ضرور کہتی تھی۔ ان تمام شہروں سے جن پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے مسلمانوں نے تمام نوجوان لڑکیوں اور جوان عورتوں کو اپنے پاس رکھ لیا ہے، اور ان میں جو بہت خوبصورت ہیں انہیں عرب بھیج دیا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ مسلمان کیسے وحشی اور درندے ہیں۔ انہوں نے تمام مویشی اپنے قبضے میں لے لیے ہیں جنہیں وہ ذبح کر کے کھاتے رہتے ہیں۔ مذہبی پیشواؤں اور بڑے سے بڑے رئیسوں اور معزز لوگوں کو بھی انہوں نے غلام بنا لیا ہے۔ اگر تم نے مسلمانوں کو یہی ختم نہ کیا تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری بیٹیاں مسلمانوں کی لونڈیاں اور کنیزیں بنا دی جائیں گی۔ تمہارے گھر میں جتنا بھی مال و دولت ہے وہ مسلمان اٹھا لیں گے اور تم فاقہ کشی پر مجبور ہو جاؤ گے۔ یہ بھی سمجھو کہ اپنے دیوتاؤں کا اور زرتشت کا جو قہر تم پر گرے گا وہ بڑا ہی بھیانک ہوگا، اور اگر تم عربوں کے آگے جم گئے تو خدائے آفتاب کی ایسی ایسی نعمتیں تم پر نچھاور ہوں گی جنہیں تم تصور میں بھی نہیں لا سکتے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر شہر کا محاصرہ کر لیا۔ تب انہیں پتہ چلا کہ دریا کی طرف سے شہر کو کمک اور رسد باقاعدگی سے مل رہی تھی، لیکن اس کا وہ کوئی سدباب نہیں کر سکتے تھے کیونکہ دریا کی طرف دیوار کی لمبائی خاصی زیادہ تھی۔ یہ دیکھا گیا کہ تیروں سے کمک کو روکا جا سکتا ہے یا نہیں، لیکن جہاں سے تیر چلائے جا سکتے تھے وہاں سے پل بہت دور تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر کے 3 اطراف گھوم پھر کر دیکھ لیا۔ شہر پناہ پر اس قدر تیر انداز اور برچیاں پھینکنے والے فارسی موجود تھے کہ آگے بڑھ کر دیوار کو کہیں سے توڑنا یا دیوار پر کمند پھینک کر چڑھنا ناممکن تھا۔ میرے عزیز رفیقوں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں اور سرداروں کو بلا کر کہا،
تم دیکھ رہے ہو کہ شہر کا دفاع بہت مضبوط ہے اور ہم جانوں کی اتنی قربانی نہیں دے سکتے کہ دروازے توڑنے کے لیے مجاہدین کو آگے بھیجیں۔ محاصرہ لمبا ہوگا جس کا ہمیں صرف یہ فائدہ ملے گا کہ ہمارا لشکر آرام کر لے گا اور جو پہلے کے زخمی ہیں وہ ٹھیک ہو کر لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ لیکن غور کرو کہ ہم ایک بہت بڑے خطرے میں ہیں، جو یہ ہے کہ بے شمار فارسی فوجی چھپ گئے ہیں۔ ان کے بڑے جرنیل تو مارے گئے ہیں لیکن چھوٹے افسر ابھی زندہ ہیں۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ اسی علاقے کے لوگوں نے مثنى بن حارثہ کے خلاف بغاوت کر دی تھی؟ یہ لوگ اب بھی وہ حرکت کر سکتے ہیں۔ اب فوجی بھی ان کے ساتھ ہیں۔ مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ اکٹھے ہو کر ہم پر پیچھے سے حملہ کر سکتے ہیں۔ ادھر اس شہر میں بہت سی فوج موجود ہے۔ اگر ہم پر عقب سے حملہ ہو گیا تو شہر کی فوج بھی باہر آ جائے گی۔ پھر تم سوچ سکتے ہو کہ ہمارا انجام کیا ہوگا۔ کیا تم میری اس کارروائی کو پسند کرو گے کہ دجلہ اور فرات کے درمیانی علاقے کے لوگوں کو، وہ کسان ہیں، فوجی ہیں یا کوئی بھی ہیں، پکڑ کر ایک جگہ اکٹھا کر لیا جائے اور ان پر پہرا لگا دیا جائے؟ بے شک، بے شک۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں کئی آوازیں اٹھیں اور یہ کارروائی فوراً ہونی چاہیے۔ یہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیشی تھی۔ فارس کے اس علاقے کے لوگوں کی فطرت یہ تھی کہ وہ ذرا سے بھی گرفت ڈھیلی ہونے پر بغاوت کر دیتے تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دور اندیشی ان کی ہی عسکری اور دانشمندی کا کرشمہ تھا۔ اپنے سالاروں کی تائید حاصل کر کے انہوں نے ایک دستہ تمام علاقے کے لوگوں کو پکڑ لانے کے لیے بھیج دیا۔ اس کارروائی میں کچھ دن لگ گئے۔ لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جاتا رہا اور اس طرح چند دنوں میں 1,00,000 افراد، جو سب کے سب مرد تھے، اکٹھے کر لیے گئے۔ کسی کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ انہیں بتایا گیا کہ انہیں کھانے پینے کے لیے ملتا رہے گا، اس کے سوا کہ انہیں یہیں موجود رہنا پڑے گا، کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی۔ 2 مورخوں نے، جن میں محمد حسین ہیکل بھی شامل ہے، لکھا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے ارد گرد انہی لوگوں سے خندق کھودوا لی تھی تاکہ عقب کے خطرے سے محفوظ ہو جائیں، لیکن زیادہ تر مورخوں نے ایسی خندق کا ذرا سا بھی ذکر نہیں کیا، نہ ہی یہ خندق صحیح معلوم ہوتی ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جرنیل تھے جو اپنے عقب میں ایسی رکاوٹ کبھی کھڑی نہیں کیا کرتے۔ محاصرہ لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ ایک روز سابات کا ایک رئیس شہرزاد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ محترم سپہ سالار، شہرزاد نے کہا، آپ نے اس علاقے کے تمام آدمیوں کو اپنا قیدی بنا لیا ہے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ سب کسان ہیں، ان کا ذریعہ معاش کاشتکاری ہے، ان کی گرفتاری کی وجہ سے کھیتی باڑی کا نقصان ہو رہا ہے۔ اگر آپ نے انہیں یہاں بٹھائے رکھا تو کھیتیاں ویران ہو جائیں گی۔ اس کا نقصان لوگوں کو تو ہوگا ہی، خود آپ کو نقصان یہ ہوگا کہ محاصرہ زیادہ لمبا ہو گیا تو آپ کے لشکر کو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ملے گا۔ یہ سب غریب سے کسان ہیں۔ اگر یہ تیغزنی اور تیر اندازی کی سوجھ بوجھ رکھتے تو انہیں فوج میں لے لیا جاتا۔ ان میں آپ کو بہت سے ایسے بھی ملیں گے جو جنگی گھوڑے کی سواری میں بھی مہارت نہیں رکھتے، لیکن کون ہے جو ان کی ضمانت دے سکتا ہے؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان میں فوجی بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک بھی نہیں، شہرزاد نے کہا، ہم نے کوئی ایک بھی فوجی نہیں دیکھا جو کسی بستی میں آ کر چھپا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھگوڑے فوجی لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ لوگ انہیں تانے دیں گے کہ وہ بزدل ہیں اور بھاگ آئے ہیں۔ ان کی ضمانت میں دیتا ہوں اور میں دوسری بستیوں کے رئیسوں اور جاگیرداروں کو بھی لے آتا ہوں، وہ سب ان کی ضمانت دیں گے۔ اگر ان سب نے نہیں، صرف چند ایک نے بھی گڑبڑ کی تو آپ ہمیں قتل کر دیں۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز بروز محاذ کی کارگزاری اور صورتحال لکھوا کر امیر المؤمنین کے لیے مدینہ بھیجا کرتے تھے۔ انہوں نے شہرزاد سے کہا کہ وہ آج ہی ان سب کو آزاد کر دیں گے تاکہ یہ اپنے کام کاج میں مصروف ہو جائیں، اور آج ہی قاصد کو مدینہ بھیج دیں گے۔ اگر امیر المؤمنین نے یہ حکم بھیجا کہ ان لوگوں کو اپنا قیدی بنائے رکھو تو میں انہیں پھر پکڑنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ تقریباً تمام تاریخ نویسیوں نے لکھا ہے کہ ان تمام دیہاتی قیدیوں کو یہ وارننگ دے کر آزاد کر دیا گیا تھا کہ ذرا سا بھی شک ہوا کہ ان میں سے کچھ لوگ بغاوت پر آمادہ ہیں تو انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اس کے فوراً بعد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا
کہ انہوں نے عقبی خطرے کی پیش نظر یہاں کے تمام لوگوں کو گرفتار کر لیا تھا، لیکن کھیتی باڑی کا کام رک جانے کی وجہ سے اور یہاں کے جاگیرداروں اور رئیسوں کی ضمانت پر انہیں رہا کر دیا گیا ہے۔ مجھے اس کارروائی کی توثیق یا تردید درکار ہے۔ قاصد عموماً تیز رفتار گھوڑوں یا اونٹوں پر آیا جایا کرتے تھے۔ کچھ دنوں بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے توثیق آ گئی۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ان لوگوں کو امان دے دو، اور ان میں سے اگر کوئی جزیہ یا خراج دینا چاہے تو وہ لے لو، ورنہ جبر نہ کرنا، کیونکہ جو کام محبت کر سکتی ہے وہ جبر نہیں کر سکتا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کے مقامی لوگوں میں سے جاسوس اور مخبر تیار کر لیے، جو کسانوں اور غریب سے مسافروں کے روپ میں اس سارے علاقے میں گھومتے پھرتے رہتے، لوگوں سے ملتے ملاتے اور دیکھتے رہتے تھے کہ کسی گوشے میں بغاوت کی چنگاری تو نہیں سلگ رہی۔ محاصرے کا 1 مہینہ پورا ہو گیا۔ مدائن کے محل میں یزگرد اور پوران کبھی تو مطمئن ہوتے کہ بھورے شیر کا محاصرہ ناکام ہو جائے گا، اور کبھی مسلمانوں کے نعرے سن کر مایوس ہو جاتے کہ مسلمانوں کا دمخم ٹوٹنے کے بجائے ان میں جوش و خروش پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یزگرد شاہانہ عیش و عشرت بھول گیا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے ملنا ملانا بھی کم کر دیا تھا۔ پوران بھی عیش و عشرت میں کچھ کم نہیں تھی، لیکن ان حالات میں جب کہ مسلمان مدائن کی دہلیز پر پہنچ گئے تھے، پوران پر وطن پرستی غالب آ گئی تھی۔ ان دونوں نے مذہبی پیشواؤں کو بلا کر کئی بار کہا تھا کہ عبادت گاہوں میں ہر وقت عبادت جاری رکھیں۔ ایک روز وہ یہودی راہب جو مسلمانوں کو روکنے کے لیے بڑا سخت جادو تیار کر رہا تھا، یزگرد کے پاس آیا۔ اسے دیکھ کر یزگرد کی آنکھیں چمک اٹھیں، جیسے فارس کا نجات دہندہ یہی یہودی راہب ہو۔ کیا تم نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے؟ یزگرد نے اسے دیکھتے ہی بے تابی سے پوچھا۔ تیاری کا آخری مرحلہ آ گیا ہے شہنشاہ، یہودی راہب نے جواب دیا۔ کیا تمہیں احساس ہے کہ تم کتنے عرصے سے اس کام میں لگے ہوئے ہو؟ یزگرد نے غصیلی آواز میں کہا۔ عربی لشکر ہمارے سر پر پہنچ گیا ہے۔ مجھے احساس ہے شہنشاہ، راہب نے کہا۔ میرا جادو عربی لشکر کو یہیں تباہ کر دے گا، اسے پسپائی کی مہلت ہی نہیں ملے گی۔ تو اب کیا لینے آئے ہو؟ یزگرد نے کہا۔ کیا تم خود نہیں سمجھ سکتے کہ جھوٹی تسلیاں مدائن کو نہیں بچا سکتی؟ کبھی تو مجھے شک ہوتا ہے کہ تم یہودی اپنی فطرت کے عین مطابق مجھے دھوکہ دے رہے ہو، جس سے تمہارا مقصد شاید یہ ہے کہ مسلمان مدائن پر قابض ہو جائیں اور تم مدائن کے خزانوں سے اپنا حصہ وصول کرو۔ نہیں شہنشاہ، بوڑھے راہب نے کہا، میں تسلیاں دینے نہیں آیا، میں صرف ایک حکم لینے آیا ہوں۔ آخری چیز جو مجھے درکار ہے وہ ایک نوزائیدہ بچہ ہے جس کی عمر 3 دن سے زیادہ نہ ہو۔ میں نے شہر میں اپنے مخبر چھوڑے ہوئے تھے، ابھی مجھے ایک مخبر نے آ کر اطلاع دی ہے کہ گزشتہ رات ایک عورت نے ایک بچے کو جنم دیا ہے۔ وہ بچہ ہمیں لے دیں اور 2 دنوں بعد آپ میرے جادو کے اثرات دیکھ لیں گے۔ یزگرد نے اسی وقت حکم دیا کہ جو بچہ رات کو پیدا ہوا ہے وہ اس راہب کو دے دیا جائے۔ اگر بچے کے ماں باپ بچے کی قیمت مانگیں تو اس سے زیادہ قیمت دے کر بچہ لے لیا جائے، اور اگر وہ بچہ کسی قیمت پر بھی نہ دینا چاہیں تو بچہ اٹھا لیا جائے اور اس راہب کے سپرد کر دیا جائے۔ یزگرد نے یہ بھی کہا کہ بچے کے ماں باپ مزاحمت کریں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ حکم ملتے ہی یزگرد کے محافظ دستے کے 4 آدمی اس گھر جا پہنچے اور بادشاہ کا حکم سنایا۔ ماں نے لپک کر نوزائیدہ بچے کو سینے سے لگا لیا۔ ماں کو بتایا گیا کہ اس بچے کی وہ جتنی بھی قیمت مانگے گی اس سے زیادہ قیمت دے دی جائے گی۔ نہیں، ماں نے بچے کو سینے کے ساتھ چپکائے ہوئے کہا، یہ میرا پہلا بچہ ہے، آسمان کے ستارے توڑ لاؤ تو بھی میں یہ بچہ نہیں دوں گی۔ محافظوں نے بچے کے باپ کی طرف دیکھا۔ باپ نے بھی بچہ دینے سے انکار کر دیا اور اس نے محافظوں کے قدموں پر بیٹھ کر التجا کی کہ وہ ان پر یہ ظلم نہ کریں۔ ان سے بچہ چھین لو، محافظوں کے کمانڈر نے حکم دیا۔ محافظ سپاہیوں نے بچہ ماں کے سینے سے نوچ لیا۔ ماں نے چند ہی گھنٹے پہلے بچے کو جنم دیا تھا، اس لیے وہ ابھی اٹھنے کے قابل نہیں تھی، پھر بھی وہ کھڑی ہو گئی تھی، لیکن سپاہی کے دھکے سے وہ گری تو اٹھ نہ سکی۔ اس کے خاوند نے اسے اٹھایا۔ اتنی دیر میں محافظ سپاہی بچے کو لے کر جا چکے تھے۔ پیچھے ماں کی چیخیں رہ گئی تھیں۔ وہ دروازے کی طرف دوڑتی تھی اور خاوند اسے پکڑتا
اور رو رو کر کہتا تھا کہ یہ بادشاہوں کا حکم ہے جس کی خلاف ورزی کی جرت کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ ماں چیختی چلاتی رہ گئی اور بچے کو یہودی راہب لے گیا۔ آدھی رات کا وقت ہوگا جب دریا کے کنارے تالابوں والی ویران جگہ پر یہودی راہب نے اس لڑکی کو دو زانوں بٹھا رکھا تھا۔ روز مرہ کی طرح لڑکی چوغے میں ملبوس تھی۔ اس سے پہلے وہ لڑکی کو کٹیا کے اندر بٹھایا کرتا تھا۔ اس رات اس نے لڑکی کو کٹیا سے باہر ایک قدرتی تالاب کے قریب بٹھایا اور نوزائیدہ بچہ اس کی گود میں دے دیا۔ راہب لڑکی کو اپنے عمل سے ہپناٹائز کر کے اس سے کچھ پوچھتا تھا اور لڑکی جواب دیتی تھی۔ ان جوابوں کے مطابق راہب کوئی جادو تیار کر رہا تھا۔ اس کا آخری مرحلہ یہ تھا کہ نوزائیدہ بچے کو اس لڑکی کو گود میں ڈالنا تھا، جو اس نے ڈال دیا۔ پھر کٹیا میں چلا گیا۔ باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھری تھی۔ معلوم نہیں اس چھری سے اس نے بچے کو ذبح کرنا تھا یا کسی سے اس کا خون نکالنا تھا یا اس نے لڑکی کی ہی جان لینی تھی۔ چھری دیکھ کر لڑکی کی چیخ نکل گئی۔ ڈر مت لڑکی، راہب نے بڑے پیار سے کہا، اس چھری سے ڈر مت۔ تالاب بالکل قریب تھا۔ یہودی معلوم نہیں پیچھے کیوں ہٹا۔ اچانک اس کی ایک ٹانگ ایک شکنجے میں آ گئی۔ لڑکی ایک بار پھر چیخی اور اٹھ کر کٹیا کی طرف دوڑی۔ پیچھے دیکھا تو اسے یہودی راہب پانی میں ہاتھ مارتا نظر آیا۔ لڑکی کو صاف نظر آ رہا تھا کہ ایک مگرمچھ نے یہودی کی ٹانگ پکڑ لی تھی اور اسے گھسیٹ کر تالاب میں لے گیا تھا۔ یہودی کے شور شرابے پر اس کا جوان سال چیلا کٹیا سے دوڑتا تالاب کے کنارے تک چلا گیا۔ وہاں ایک نہیں دو مگرمچھ تھے۔ ایک کو تو شکار مل گیا تھا اور دوسرا اس سے اس کا شکار چھیننے کی کوشش کر رہا تھا۔ لڑکی نے بچے کو زمین پر رکھا اور اس جوان سال چیلے کی طرف دوڑی اور اسے پیچھے سے اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ پانی میں جا پڑا۔ دوسرے مگرمچھ نے تیزی سے آ کر اسے اپنے لمبے اور خوفناک جبڑوں میں جکڑ لیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہودی راہب اور اس کا چیلا غائب ہو گئے۔ لڑکی نے نوزائیدہ بچے کو اپنے چوغے میں لپیٹ لیا اور وہاں سے دوڑ پڑی۔ شہر کی دیوار دور نہیں تھی لیکن شہر کے دروازے بند تھے۔ اس نے باقی رات بند دروازے کے ساتھ بیٹھ کر گزار دی۔ صبح جب یہ دروازہ کھلا تو لڑکی شہر میں داخل ہو گئی اور اپنے گھر جا پہنچی۔ لڑکی کا باپ ڈر گیا کہ یہ شاہی حکم سے لے جائی گئی تھی اور شاید وہاں سے بھاگ آئی ہے اور ابھی سرکاری ہرکارے آئیں گے اور لڑکی کو گھسیٹ کر لے جائیں گے۔ اس نے اپنی خیریت اسی میں سمجھی کہ لڑکی کو شاہی محل میں لے جائے۔ وہ اپنی بیٹی اور نوزائیدہ بچے کو ساتھ لے کر شاہی محل جا پہنچا اور دربانوں کو بتا دیا کہ وہ کیوں آیا ہے۔ یزگرد کو اطلاع ملی تو اس نے فوراً بلایا۔ اس کے سامنے جا کر لڑکی نے اسے بتایا کہ یہودی راہب اور اس کے چیلے کا کیا انجام ہوا ہے۔ وہ تمہارے ساتھ کیا کرتا تھا؟ یزگرد نے لڑکی سے پوچھا۔ کیا وہ تم پر کوئی عمل کیا کرتا تھا؟ نہیں شہنشاہ، لڑکی نے یہ سوچ کر کہ وہ دونوں یہودی تو مگرمچھوں کے پیٹوں میں چلے گئے ہیں جھوٹ بولا۔ وہ دونوں میرے ساتھ سوائے بدکاری کے اور کچھ نہیں کرتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ اس نوزائیدہ بچے کو وہ صرف اس لیے وہاں لے گئے تھے کہ آپ کو دھوکہ دیا جائے کہ واقعی وہ کوئی جادو تیار کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ بچے کو پانی میں پھینک دینا چاہتے ہوں، لیکن قدرت نے الٹا انہیں پانی میں پھینک دیا اور دونوں کو مگرمچھ کھا گئے۔ اس وقت پوران بھی وہاں موجود تھی اور یزگرد کی ماں بھی وہیں تھی۔ یہ بچہ تم نے کہاں سے لیا تھا؟ یزگرد کی ماں نے پوچھا اور بڑی بےتابی سے کہنے لگی، یہ ظلم نہ کرو، کسی ماں کی آہیں نہ لو۔ میں بھی ماں ہوں، تم بادشاہ ہو اور جوان بھی ہو، لیکن تمہارے متعلق میری جو بےتابی ہے اس سے تم بھی تنگ آئے ہوئے ہو، لیکن ماں کی مجبوری کو اور ممتا کی تڑپ کو تم نہیں سمجھتے۔ یہودیوں کے چکر سے نکلو یزدی، پوران نے کہا۔ یہ تو میں بھی جانتی ہوں کہ یہودی جادوگری کے ماہر ہیں، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ جادو کی تیاری میں اتنا لمبا عرصہ نہیں لگتا۔ یہ بچہ جس ماں کا ہے اس کو واپس کر دو۔ ممتا کی آہوں سے ڈرو اور اس حقیقت کو دیکھو جو کالی گھٹا کی طرح دامن میں بجلیاں لیے ہوئے ہمارے سروں پر گہری ہی ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اپنے آپ کو دھوکے اور فریب میں نہ رکھو۔ جہاں تلوار اور تیر چلا کرتے ہیں وہاں جادو نہیں چل سکتے۔ کیا تم عربوں کی تیغ زنی سے واقف نہیں؟ یزگرد نے اسی وقت محافظ دستے کے کمانڈر کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ یہ بچہ جس ماں سے چھینا گیا تھا اسی کی گود میں ڈال دیا جائے۔
کمانڈر نے بچہ لڑکی سے لے لیا۔ بچہ بھوک سے بلبلا رہا تھا۔ یزگرد نے لڑکی کو اس کے باپ کے حوالے کر کے کہا، اس ماں کے گھر کا دروازہ کھٹکا جو اپنے پہلے نوزائیدہ بچے کی جدائی میں چیخ اور چلا رہی تھی، اور اس کا خاوند اسے بہلانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ دروازہ کھولا تو وہی کمانڈر جو ماں کے سینے سے بچے کو نوچ کر لے گیا تھا اندر آیا۔ ماں نے اس کے ہاتھوں میں اپنا بچہ دیکھا تو دوڑ کر بچے پر جھپٹی اور بچہ اس کے ہاتھوں میں سے لے کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ شہنشاہ نے بچہ واپس دے دیا ہے، کمانڈر نے کہا اور باہر نکل گیا۔ ماؤں کی چھاتیوں سے بچے نوچنے والے بادشاہ کی بادشاہی زیادہ دن نہیں رہے گی۔ یہ ایک آہ تھی یا ایک فریاد تھی جو اس عورت کے منہ سے نکلی۔ یہاں جتنے یہودی ہیں انہیں قید خانے میں پھینک دیا جائے، یزگرد نے حکم دیا۔ پچھلے باب میں ہاشم بن عتبہ کو جس نے شیر کو تلوار سے مارا تھا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجا لکھا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھائی لکھا گیا تھا۔ مزید تحقیق سے تصدیق ہوئی ہے کہ ہاشم بن عتبہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی نہیں بھتیجا تھا۔ اس داستان کی ابتدائی اقساط میں خسرو پرویز کی موت ایک مورخ کے حوالے سے یوں لکھی گئی ہے کہ اسے اس کے بیٹے شیرویا نے شکار کے دوران چھپ کر تیر سے ہلاک کیا تھا، جبکہ شیرویا نے اپنے باپ خسرو پرویز کو پہلے قید خانے میں بند کیا اور 5ویں روز اسے قید خانے کی کوٹری میں ایک خاص آدمی کے ہاتھوں قتل کروا دیا تھا۔ مورخوں کی اکثریت اور مستند تاریخیں اس دوسری روایت کو صحیح ثابت کرتی ہیں، یعنی پرویز کو اس کے بیٹے شیرویا نے قید خانے میں قتل کروایا تھا۔ مدائن میں چند ایک ہی یہودی تھے جو 3-4 مکانوں میں رہتے تھے۔ ایک کشادہ مکان کے ایک حصے میں انہوں نے عبادت گاہ بنا رکھی تھی۔ گزشتہ رات وہ سب اکٹھے بیٹھے اس بوڑھے یہودی کے متعلق باتیں کر رہے تھے جو لڑکی اور نوزائیدہ بچے کو دریا کے کنارے لے گیا تھا۔ اس بوڑھے کا نام شمعون گیبریل تھا اور اس کے ساتھی کا پورا نام ابو ازمیر تھا۔ اس محفل میں سب سے زیادہ عمر والا ایک یہودی راہب تھا، لیکن شمعون مجھے کامیاب ہوتا نظر نہیں آ رہا، یہودی راہب کہہ رہا تھا۔ آخر میں بھی کچھ جانتا ہوں، میں نے خبردار کر دیا تھا کہ تم جو عمل کر رہے ہو اس میں خطرہ یہ ہے کہ الٹ بھی جایا کرتا ہے۔ تم ایک کنواری لڑکی اور ایک نوزائیدہ بچے کی جان لے رہے ہو، اگر تمہاری اپنی جان چلی گئی تو میں حیران نہیں ہوں گا۔ وہ میری بات سن کر اس طرح ہنس پڑا تھا جیسے میں کم عقل اور نادان ہوں یا بچہ ہوں۔ ربی شمعون کے ساتھ میری بھی بات ہوئی تھی، ایک اور یہودی بولا۔ اس نے کہا تھا کہ ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل کا پانی روک دیا اور اپنے قبیلے کو اس میں سے گزار لائے تھے۔ فرعون کا لشکر جو اس کے تعاقب میں آ رہا تھا نیل میں ڈوب گیا تھا۔ میں نے اپنے عمل کے لیے دجلہ کے کنارے کا انتخاب کیا ہے۔ یزگرد کی فوج کشتیوں اور پل کے ذریعے مدائن میں آ جائے گی اور مسلمان ان کے تعاقب میں دجلہ پار کرنے لگیں گے تو ان کا سارا لشکر ڈوب جائے گا، ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں بچے گا۔ اگر یہ بات وہ مجھ سے کرتا تو میں اسے سمجھاتا، راہب نے کہا۔ وہ خدا کا حکم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نکل جائیں اور فرعون اور اس کا لشکر ڈوب جائے۔ یہاں کون موسیٰ ہے، فرعون کون ہے؟ ہم اگر مسلمانوں کے دشمن ہیں تو مسلمان فرعون تو نہیں ہو جاتے۔ فرعونوں والے اوصاف تو ان آتش پرستوں میں ہیں۔ ان کے بادشاہوں کا حکم ہے کہ جو کوئی دربار میں آئے پہلے سجدہ کرے۔ مسلمان خدا کے سوا کسی کے آگے سجدہ نہیں کرتے، نہ ہی یہ بادشاہت کو مانتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو تباہ و برباد کر کے اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے چاہنے سے وہ قوت کمزور تو نہیں ہو جاتی جو مسلمانوں کو فتح پہ فتح دیتی چلی آ رہی ہے۔ یہ قوت کیا ہے؟ ایک یہودی نے پوچھا۔ معلوم ہو جائے تو ہم اسے کمزور کر سکتے ہیں۔ یہ عقیدت کی قوت ہے، معمر ربی نے کہا، اور یہ یقین کی قوت ہے۔ خدا پر یقین، اپنی ذات پر یقین۔ اپنی ذات پر صرف اس شخص کو یقین ہوتا ہے جس کا کردار سحر کے ستارے کی طرح روشن اور شفاف ہوتا ہے۔ اس یقین اور اس کردار کو مسلمان ایمان کہتے ہیں۔ ہمارے پاس جو لڑکیاں ہیں ان کے حسن اور ان کے انداز میں طلسماتی اثر ہے۔ ہماری ہر لڑکی بادشاہی کا تختہ الٹ سکتی ہے، مگر یہی لڑکی معمولی سے ایک مسلمان کا دل نہیں موہ سکتی، کیونکہ مسلمان پر کوئی اور ہی طلسم طاری ہے۔ کیا بات ہے ربی، ایک یہودی نے کہا، کیا آپ مسلمانوں کی حمایت میں نہیں بول رہے؟
مسلمانوں کے حق میں نہیں، ربی نے کہا، میں ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں، اور میرے دوستوں، میں کچھ اور بھی محسوس کر رہا ہوں۔ مسلمان جسمانی طاقت کے زور پر یہاں تک نہیں پہنچے۔ سوچو، غور کرو، ہم اسلام کو نہیں مانتے، پھر ہمیں ماننا پڑے گا کہ مسلمانوں کے پاس بھی جادو ہے، اور وہ ہمارے جادو سے زیادہ طاقتور اور تیز ہے۔ ہم نے کیا کیا جتن نہیں کیے، مسلمانوں کی پیش قدمی کو ہم نہیں روک سکے، شاید روک بھی نہیں سکیں گے۔ ربی شمون نے میری بات نہیں مانی، مجھے خطرہ نظر آ رہا ہے۔ کیا آپ یزگرد اور اس کی فوج سے مایوس ہو چکے ہیں؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے؟ راہب نے کہا، ہمیں یزگرد کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں، ہمارا مقصد مسلمانوں کو شکست دلانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ شمون نے بڑا ہی خطرناک راستہ اختیار کیا ہے۔ کیا آپ نہیں روک سکتے؟ روک سکتا ہوں، بوڑھے راہب نے جواب دیا، لیکن وہ اپنا عمل مکمل کرنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ اس نے شاہ فارس یزگرد کو یقین دلایا ہے کہ وہ جو جادو تیار کر رہا ہے یہ مسلمانوں کو تباہ کر دے گا۔ یزگرد بے صبری سے انتظار کر رہا ہے، اگر جادو نے کام نہ کیا تو یزگرد شمون کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اچانک سب ایک زبان ہو گئے اور اس بوڑھے راہب سے کہا کہ ربی شمون کوئی اناڑی نہیں، اور اس نے اگر خطرہ مول لیا ہے تو سوچ سمجھ کر لیا ہے۔ ان یہودیوں کی محفل ابھی برخاست نہیں ہوئی تھی کہ دجلہ کے کنارے دلدلی علاقے میں شمون گیبریل اور اس کا ساتھی ابو ازمیر مگرمچھوں کے پیٹوں میں جا چکے تھے۔ اس نے جو خطرہ سوچ سمجھ کر لیا تھا وہ اپنا کام کر گیا تھا۔ دوسرے دن ان یہودیوں کے گھروں کے دروازوں پر بیک وقت دستک ہوئی۔ دروازے کھلے تو شاہی محافظ اندر چلے گئے۔ انہوں نے ہر گھر کے ہر فرد کو پکڑ لیا اور باہر لے آئے۔ ان میں بڑی عمر کی عورتیں صرف 2 ہی تھیں اور 2 جوان سال لڑکیاں تھیں جن کا حسن بے مثال تھا۔ ان تمام یہودیوں کو قید خانے کی طرف لے گئے۔ ہمارا جرم کیا ہے؟ راستے میں یہودی محافظوں سے پوچھتے تھے۔ اس سوال کے جواب میں انہیں دھکیلتے ہوئے لے جایا جا رہا تھا۔ ٹھہر جاؤ، محافظوں کے کمانڈر نے رکتے ہوئے کہا، ہم لوگ شہنشاہ فارس کے کام کی چیزیں بھی قید خانے میں لے جا رہے ہیں۔ ان دونوں لڑکیوں کو محل میں بھیج دو۔ اگر شہنشاہ حکم دیں کہ انہیں قید خانے میں ڈال دو تو پھر انہیں ادھر لے آنا۔ کمانڈر نے 2 محافظوں سے کہا کہ وہ ان دونوں لڑکیوں کو محل میں لے جائیں اور شہنشاہ سے پوچھیں کہ ان کے متعلق کیا حکم ہے۔ محافظوں نے لڑکیوں کو الگ کر لیا تو انہوں نے کوئی نمایاں طور پر مزاحمت نہ کی، البتہ اپنی زبان میں اپنے آدمیوں کے ساتھ کوئی بات کی۔ ان آدمیوں میں جو سب سے زیادہ بوڑھا تھا اس نے لڑکیوں سے کچھ کہا۔ کمانڈر نے انہیں ڈانٹ کر کہا کہ وہ ان آدمیوں سے الگ ہو جائیں۔ یزگرد بڑی ہی بے چینی اور اضطراب میں اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اس کی ماں اور پران اس کے کمرے میں موجود تھیں۔ ان یہودیوں کو قید خانے میں بند کر دو گے تو کیا حاصل ہوگا؟ پران نے کہا، یہ یہودی فریبکار اور عیار ہیں۔ یزگرد نے رک کر اور فرش پر زور سے پاؤں مار کر کہا، اس بوڑھے نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، میں انہیں قید خانے میں بھوکا اور پیاسا رکھا کروں گا۔ ایک بات کہو یزدی، پران نے کہا، یہ دھوکہ اس بوڑھے یہودی نے ہمیں نہیں دیا، یہ ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم اپنے آپ کو خود ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ تم اپنے آپ کو دھوکہ دے کر مطمئن ہو سکتے ہو، لیکن یزدی، حقیقت کو تم اپنی خواہشات اور اپنے خیالوں کے سانچے میں نہیں ڈھال سکتے۔ ہوش میں آؤ یزدی، حقیقت کا سامنا کرو۔ مسلمان بوڑھے شہر تک پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے اس شہر کا محاصرہ کر لیا ہے۔ اگر ہم یہ شہر دے بیٹھے تو سمجھو مدائن بھی گیا اور پھر سب کچھ گیا۔ اب میری بات سن یزدی بیٹا، یزگرد کی ماں نورین نے کہا، میں اب تک ایک ماں بنی رہی ہوں اور مجھے یہی غم کھاتا رہا کہ میرا بیٹا میری آغوش سے چھن کر موت کی آغوش میں نہ چلا جائے، لیکن اب جب کہ مسلمان مدائن کے دروازے پر آ پہنچے ہیں، مجھ میں یہ جذبہ بیدار ہو گیا ہے کہ تجھ جیسے 100 بیٹے ہوتے تو میں ان سب کو فارس کی عزت اور عظمت پر قربان کر دیتی۔ دل کو مضبوط کر میرے بیٹے، یہ تیرے باپ کی سلطنت ہے اور تو ہی اس کا رکھوالا ہے۔ یہ میرے خاوند کی سلطنت ہے، اس کی آن پر میں بھی لڑوں گی اور اس جادو کے دھوکے سے نکل۔ یہ ایک انسانی کمزوری ہے یزدی، پران نے کہا۔ حالات بعض اوقات ایسی کروٹ بدل لیتے ہیں کہ انسان بے بس ہو جاتا ہے اور وہ گھبرا کر جادو اور اس قسم کے ٹوٹکوں کا سہارا لینے لگتا ہے۔ میں تسلیم کرتی ہوں کہ ہم لوگ علم نجوم اور جوتش وغیرہ کے زیادہ ہی قائل ہیں۔ رستم نے ہمارے اس عقیدے کو کچھ زیادہ ہی پختہ کر دیا تھا
وہ خود ذائچے بناتا رہتا تھا۔ سب سے پہلے اس نے کہا تھا کہ ستاروں کی گردش سلطنت فارس کے خلاف جا رہی ہے اور ستارے سلطنت فارس کی زوال کی خبر دیتے ہیں۔ اس نے حماقت یہ کی کہ اس کی یہ پیشن گوئی ساری فوج میں پھیل گئی، جس سے فوج میں بددلی پیدا ہوئی۔ اب تم نے پھر یہودیوں کے جادو کا سہارا لیا ہے اور تم نے دیکھ لیا ہے کہ اس جادو نے جادوگر کی ہی جان لے لی۔ مجھے کچھ بتاؤ، یزگرد نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا۔ کچھ سمجھاؤ، میں کیا کروں؟ فوج بکھر گئی ہے۔ بھورے شیر کو مضبوط کرو، یزگرد کی ماں نے کہا۔ وہ تو ہم پہلے ہی کر رہے ہیں۔ میرا مطلب ہے اس شہر کو اتنا زیادہ مضبوط کرو کہ مسلمان اس کو محاصرے میں ہی لیے بیٹھے رہیں اور پھر تنگ آ کر چلے جائیں۔ ان پر عقب سے حملہ کروایا جا سکتا ہے۔ پوران نے کہا۔ حملہ کون کرے گا؟ یزگرد نے پوچھا اور خود ہی جواب دیا۔ باہر ہماری فوج موجود ہے، لیکن وہ فوج نہیں، وہ بکھرے ہوئے، ڈرے ہوئے اور پناہیں ڈھونڈتے ہوئے فوجی ہیں۔ ان کے ساتھ کوئی جرنیل نہیں۔ کیا ہم لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے؟ یزگرد کی ماں نے پوچھا۔ نہیں ماں، نہیں، یزگرد نے جھنجلا کر کہا۔ مجھے جاسوس باہر کے حالات بتا گئے ہیں۔ مسلمانوں نے اس علاقے کے تمام لوگوں کو پکڑ کر اپنی حراست میں رکھ لیا ہے۔ ہمارے ساتھ سب سے بڑا دھوکہ یہ ہوا کہ اس علاقے کے تمام امیر اور جاگیردار مسلمانوں سے مل گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے علاقے کے لوگوں کو مسلمانوں کی حراست سے رہا کرا لیا ہے، اور نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی ہے، بلکہ انہیں ہر طرح کی مدد اور امداد دے رہے ہیں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ ہمارے ان عمرا نے مسلمانوں کی پیش قدمی کو اس طرح آسان بنا دیا ہے کہ ان کے راستوں میں جو کھڈ اور ندی نالے آتے ہیں ان پر پل بنا دیے ہیں۔ ان لوگوں کو جاگیریں میرے آبا و اجداد نے دی تھیں، آج انہی جاگیروں سے مسلمانوں کے ہاتھ مضبوط کیے جا رہے ہیں۔ اگر شہرزاد اور بستام میرے ہاتھ چڑھ گئے تو میں انہیں زمین میں آدھا گاڑ کر ان پر خونخوار کتے چھوڑ دوں گا۔ وہ بہت بات کی بات ہے بیٹا، نورین نے کہا۔ اس وقت مدائن کو بچانے کی بات کرو، حقیقت کی بات کرو یزدی، پوران نے کہا۔ حالات کو دیکھو، یہ تم نے اچھا کیا کہ بورے شہر کے ساحل سے تمام کشتیاں مدائن کے ساحل پر لے آنے کا حکم دے دیا تھا۔ صرف ایک پل ہے، یہ پل مسلمانوں کے کام نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ مدائن کے وسط سے بورے شہر کے وسط تک جاتا ہے۔ اس پل سے مسلمان صرف اس صورت میں گزر سکتے ہیں کہ وہ بورے شہر پر قبضہ کر لیں۔ بورے شہر میں مزید فوج بھیج دیتے ہیں۔ تیر اور پھینکنے والی برچیاں زیادہ بھیجو، نورین نے کہا۔ اتنی زیادہ کہ مسلمان شہر کی دیوار کے قریب آئیں تو ان پر تیروں اور برچیوں کا مہ برس پڑے۔ میں نے سنا ہے کہ مسلمانوں کے پاس منجنیقیں بھی ہیں، یزگرد نے کہا۔ یہ ایسا ہتھیار ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، نہ ان کا ہمارے پاس کوئی توڑ ہے۔ ایک بات کہوں یزدی، پوران نے کہا، مسلمانوں کے پاس ایک اور ہتھیار بھی ہے جو ہمارے پاس نہیں۔ وہ کون سا؟ جذبہ، پوران نے کہا۔ ہم مسلمانوں کو ڈاکو، قزاق اور رہزن اور جانے کیا کیا کہتے ہیں، لیکن ان میں لڑنے کا جذبہ اور فتح حاصل کرنے کا جو عزم ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ اسے ہمارے ہاتھی بھی نہیں توڑ سکے۔ ہماری فوج اس جذبے اور اس عزم سے محروم ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ مسلمان اس لڑائی کو عبادت سمجھتے ہیں، لیکن اب وقت نہیں کہ ہم فوج میں یہ جذبہ پیدا کریں۔ آہ، یزگرد نے منہ چھت کی طرف کر کے آہ بھری اور کہا، میں آج اپنے آبا و اجداد کو کوستا ہوں کہ انہوں نے فوج میں جذبہ پیدا کرنے کے بجائے لالچ پیدا کیا، وفاداریوں کی قیمت ادا کی، جاگیریں تقسیم کی، پھر فوج میں یہ صورتحال پیدا کر دی کہ جو بہادری سے لڑے گا اسے انعام ملے گا۔ ہمارے آبا و اجداد نے درباری اور خوشامدی پیدا کیے اور درہم و دینار کی اور زر و جواہرات کی تھیلیاں تقسیم کی۔ اس کا نتیجہ دیکھ لو کہ چند ہزار مسلمانوں نے ہماری 1,20,000 نفری کو اس طرح خون میں نہلا دیا اور اس طرح بکھیر دیا جس طرح آندھی خس و خاشاک کو اڑا کر کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے۔ ہمارے اپنے درباری اور خوشامدی جرنیلوں اور عمرانی اور جاگیرداروں نے دیکھا کہ عجم کا پرچم گر رہا ہے تو وہ سب عرب کے پرچم تلے جمع ہو گئے اور ان کے سپہ سالاروں کے آگے سجدے کر رہے ہیں۔ میں تنہا رہ گیا ہوں، بے بس اور مجبور ہو گیا ہوں۔ سوچتا ہوں کہ میں اس طوفان کو روک بھی سکوں گا یا نہیں۔ ہاں یزدی، پوران نے کہا، ہم اس طوفان کو روک لیں گے۔
اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھو، برے شیر کو مضبوط کرو۔ دربان نے اندر آ کر اطلاع دی کہ باہر ایک محافظ 2 لڑکیوں کو اپنے ساتھ لایا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ یہودیوں کی لڑکیاں ہیں۔ ادھر بٹھاؤ، یزگرد نے کہا، میں آتا ہوں۔ وہ یزگرد کا خاص کمرہ تھا۔ یہودیوں کی دونوں لڑکیاں اس کمرے میں بیٹھی ہوئی آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ انہیں یہ تو معلوم تھا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ انہوں نے طے کر لیا تھا کہ وہ یزگرد کے ساتھ کیا باتیں کریں گی۔ ہم نے اس بادشاہ سے انتقام لینا ہے، ایک لڑکی نے دوسری سے کہا۔ اس نے ہمارے مذہبی پیشواؤں کی توہین کی ہے اور ہمارے بزرگوں کو اور سب لوگوں کو قید میں ڈال دینے کا حکم دیا ہے۔ لیکن کس جرم میں؟ دوسری لڑکی نے کہا۔ ربی شمون اور ابو ازمیر تو ان کے لیے کوئی عمل کر رہے تھے۔ معلوم ہو جائے گا، پہلی لڑکی نے کہا۔ اتنے میں یزگرد کمرے میں داخل ہوا۔ دونوں لڑکیاں اٹھیں اور فرش پر گھٹنے ٹیک کر جھک گئیں۔ اٹھو، یزگرد نے کہا، اوپر ہو کر بیٹھ جاؤ۔ تم دونوں یہودی نسل کے ہیرے ہو۔ میں تمہارے حسن کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن تمہارے مذہبی پیشواؤں نے مجھے جو دھوکہ دیا ہے اس نے میرے دل میں یہودیوں کے خلاف نفرت پیدا کر دی ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ آپ کے دربار تک ہمیں رسائی مل سکی، ایک لڑکی نے زیر لب تبسم سے کہا۔ ہم نہیں جانتی کہ ہمارے مذہبی پیشواؤں نے آپ کو کیا دھوکہ دیا ہے۔ ہم مجبور لڑکیاں ہیں، ہم آپ کو کیا دھوکہ دے سکتی ہیں؟ ہمیں دھوکہ دینے والوں نے سزا پالی ہے، یزگرد نے کہا۔ تمہارے سب سے بڑے راہب شمون اور اس کے ساتھی کو مگرمچھوں نے کھا لیا ہے۔ شمون نے ہمیں یقین دلا دیا تھا کہ وہ ایسا جادو تیار کرے گا جو مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دے گا، اور فارس کے جو علاقے انہوں نے فتح کر لیے ہیں وہ ہمیں واپس مل جائیں گے۔ لیکن ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ ایک نوجوان لڑکی کو ساتھ رکھ کر بدکاری کرتے رہے اور کوئی جادو وغیرہ تیار نہیں کیا۔ مسلمانوں کو تباہ کرنے والے خود ہی مگرمچھوں کی خوراک بن گئے، اور وہ لڑکی 1 ماہ کے نوزائیدہ بچے کو اٹھائے ہوئے ہمارے پاس آئی اور اس نے بتایا کہ شمون اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتا رہا تھا۔ لیکن شہنشاہ، لڑکی نے کہا، آپ نے اس کی سزا ان سب کو کیوں دی ہے جو ربی شمون کو روکتے تھے کہ وہ اس کام میں ہاتھ نہ ڈالے، کیونکہ سوائے نقصان کے کچھ حاصل نہ ہوگا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا، یزگرد نے کہا، کہ تم جانتی ہو کہ شمون جادو کر رہا تھا۔ ہاں شہنشاہ، دوسری لڑکی بولی، ہم سب کچھ جانتی ہیں، لیکن ہم بات کرنے سے ڈرتی ہیں، آپ ناراض ہو جائیں گے۔ ہم سننا چاہتے ہیں، یزگرد نے کہا۔ پھر یہ بات ہم سے سن لیں، ان دونوں میں سے ایک لڑکی نے کہا۔ آپ کے حکم سے جن یہودیوں کو قید خانے میں بند کر دیا گیا ہے ان میں سے 3-4 ہی ہیں جنہیں معلوم تھا کہ ربی شمون مسلمانوں کی تباہی کا کوئی بندوبست کر رہا ہے۔ ہمارے 2 راہب اسے روکتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جادو اتنا خطرناک ہے کہ یہ صحیح ہدف پر نہ گرا تو جادو کرنے والے کو ہی تباہ کر دے گا، لیکن ربی شمون پورے وثوق سے کہتا تھا کہ اس کا جادو ناکام نہیں ہوگا۔ اب آپ سے پتہ چلا ہے کہ ربی شمون اور اس کے ساتھی ابو ازمیر کو مگرمچھوں نے کھا لیا، اور جس لڑکی کو اس جادو میں استعمال کیا جا رہا تھا وہ آپ کے پاس پہنچ گئی ہے۔ تو ہمارے دوسرے بزرگوں کا یہ کہنا ٹھیک ثابت ہوا کہ یہ جادو چلانے والوں ہی کو ختم کر سکتا ہے۔ اب ہمیں ایک اور خطرہ نظر آ رہا ہے، دوسری لڑکی بولی، وہ یہ کہ اس جادو کا اثر آپ کی سلطنت پر بھی بہت برا ہوگا۔ ہم نے اپنے راہب سے جو باتیں سنی ہیں ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مدائن اور بھورے شہر میں بہت قتل و غارت ہوگی، اور اس کے بعد یہ دونوں شہر آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ ان دونوں لڑکیوں کے بولنے کا انداز اتنا پر اثر تھا کہ یزگرد پر گھبراہٹ سی طاری ہو گئی، اور وہ خوف زدگی کے عالم میں ان لڑکیوں کو دیکھنے کے سوا کچھ بھی نہ بولا۔ لڑکیاں یہی تاثر پیدا کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ آپ زندہ رہ سکتے ہیں، ایک لڑکی نے کہا، شہر کو بچانے کی کوشش کریں، لیکن جو ہی دیکھیں کہ یہ ممکن نہیں تو اپنے پورے خاندان کو ساتھ لے کر مدائن سے نکل جائیں اور کہیں پناہ لے کر اپنی فوج تیار کر لیں، پھر جوابی حملہ کریں، پھر آپ کو فتح حاصل ہوگی۔ آپ ان بے گناہوں کو چھوڑ دیں شہنشاہ، دوسری لڑکی نے کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی بد دعا آپ کو وہ نقصان پہنچا دیں جس سے آپ بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یزگرد نوجوان تھا اور وہ شہنشاہ بھی تھا، اور وہ پریشان حال بھی تھا۔
اس کے اعصاب پر اتنا زیادہ بوجھ تھا کہ اسے کسی پل چین نہیں آتا تھا۔ ان لڑکیوں کے حسن اور ناز و انداز نے اس پر ایسا نشہ طاری کر دیا کہ اس کا ذہن فرار کے راستے پر آ گیا۔ رات بھر دونوں لڑکیاں اس کے ساتھ رہیں۔ صبح ہوئی تو اس نے پہلا حکم یہ دیا کہ تمام یہودیوں کو رہا کر کے ان کے گھروں کو بھیج دیا جائے۔ ان لڑکیوں نے اس پر دوسرا اثر یہ چھوڑا کہ اس نے اپنی ماں اور پوران کو اپنا یہ فیصلہ سنا دیا کہ وہ بحر شیر کو بچانے کی کوشش کرے گا، اور یہ ممکن نہ ہو سکا تو وہ مدائن سے اپنے تمام خاندان کو ساتھ لے کر نکل جائے گا۔ مدائن کے آگے سلطنت فارس کے کچھ اور شہر اور قصبے ابھی فارس کی سلطنت میں ہی تھے۔ یزگرد ان میں سے کسی ایک میں جا سکتا تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحر شیر کو محاصرے میں لیے ہوئے تھے، لیکن جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ یہ محاصرہ مکمل نہیں تھا، کیونکہ ایک طرف دجلہ بہہ رہا تھا اور اس طرف شہر کی چوڑائی خاصی زیادہ تھی۔ شہر کی دیوار پر تیر انداز اور برچیاں پھینکنے والے اس طرح کھڑے تھے جیسے دیوار کے اوپر ایک انسانی دیوار کھڑی ہو۔ مسلمان قریب جانے کی جرأت نہیں کرتے تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روز بروز محاذ کی خبریں پہنچا رہے تھے۔ انہوں نے بحر شیر کو جب محاصرے میں لیا تو اسی روز امیر المؤمنین کو پیغام بھیج دیا تھا۔ جس وقت مدائن میں جادو کے ذریعے مسلمانوں کی تباہی کی کوششیں ہو رہی تھیں، اس وقت مدینہ سے امیر المؤمنین کا پیغام آیا تھا جس میں لکھا تھا، اور تم لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خون کے نذرانے دینے والوں کو اللہ مایوس نہیں کرتا۔ مدینہ میں اور عرب میں وہ کون سا مسلمان ہوگا جو تمہاری فتح و کمرانی کے لیے دعا نہیں کرتا ہوگا؟ تمہارا اتنی خطرناک بیماری سے اٹھنا اور اٹھ کر لڑنا اور اتنی دور تک پہنچ جانا اس حقیقت کی دلیل ہے کہ جو اللہ کے ساتھ اپنا وعدہ نبھاتا ہے اس کے لیے اللہ بھی اپنا وعدہ پورا کرتا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ تمہارے اور باقی سب مجاہدین کے جسموں کا کیا حال ہو چکا ہوگا، لیکن روح کی طاقت اتنی بڑی طاقت ہے کہ وہ مردہ جسم کو بھی اٹھا دیا کرتی ہے۔ تم فارس کے دروازے پر پہنچ گئے ہو، آتش پرست تمہیں آسانی سے اس دروازے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اب تمہیں عقل سے زیادہ کام لینا ہوگا۔ تم اس مقام پر پہنچ گئے ہو جہاں اپنی قوت کا آخری ذرہ بھی استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اس جنگ میں تمہارا یہ پہلا محاصرہ ہے، اب تم منجنیقیں استعمال کرو۔ شہر میں اتنے پتھر برساؤ کہ شہر پتھروں میں دب جائے۔ ہو سکتا ہے دشمن باہر آ کر تم پر حملہ کرے۔ اس صورت میں اپنے عقب کا خیال رکھنا، جن لوگوں کو تم نے رہا کیا تھا وہ تمہارے لیے خطرہ بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی تمہیں دھوکہ دے تو اسے جینے کے حق سے محروم کر دینا۔ تم نے عورتوں اور بچوں کو بہت دور پیچھے چھوڑ دیا ہے، انہیں اتنی دور نہ رکھو، انہیں اپنے قریب لے آؤ۔ محاصرے میں 1.5-2 مہینے گزر چکے تھے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ شہر کا دفاع بہت مضبوط تھا اور دیوار میں شگاف ڈالنے کے لیے دیوار کے قریب جانا خودکشی کے برابر تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا وقت حاصل کرنا چاہتے تھے کہ زخمی مجاہدین صحتیاب ہو جائیں۔ ان 1.5-2 مہینوں میں بیشتر زخمی لڑنے کے قابل ہو گئے تھے۔ امیر المؤمنین کا پیغام ملتے ہی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ منجنیقوں کے لیے پتھر اکٹھے کر لیے جائیں۔ تقریباً آدھا لشکر محاصرے میں رہا اور باقی آدھا پتھر اکٹھے کرنے کے لیے بکھر گیا۔ قریبی بستیوں میں رہنے والے لوگوں نے جب دیکھا کہ مجاہدین پتھر اکٹھے کر رہے ہیں تو وہ سب باہر آ گئے اور پتھر اکٹھے کرنے والوں کے لیے ادھر ادھر بکھر گئے۔ وہ بیل گاڑیوں اور گھوڑا گاڑیاں بھی لے آئے تھے۔ ایک ہی دن میں انہوں نے پتھروں کے انبار اکٹھے کر لیے۔ ادھر مدائن سے بحر شیر کو ہر طرح کی مدد مل رہی تھی۔ پوران بحر شیر جا کر وہاں کے لوگوں کو جوشیلی تقریروں سے بھڑکاتی اور اکساتی رہتی تھی۔ شہر کے لوگوں نے جب دیکھا کہ فوج ان کے ساتھ ہے اور فوج کا جذبہ بھی عروج پر ہے اور مدائن سے ضرورت کی ہر چیز آ رہی ہے، تو لوگوں کا جذبہ بھی بڑھ گیا اور وہ جوش و خروش سے اپنی فوج کے دوش بدوش شہر کے دفاع میں سینہ سپر ہو گئے۔ 1-2 دنوں بعد اچانک شہر پر پتھر گرنے لگے۔ چونکہ دیوار پر تیر انداز اور برچیاں پھینکنے والے کھڑے تھے اور انہیں توقع نہیں تھی کہ پتھر آئیں گے، اس لیے پہلے پتھر ان فوجیوں میں سے ہی کئی ایک کو لگے۔ ان میں سے بعض صرف زخمی ہوئے اور کچھ مارے گئے۔ انہیں حکم دیا گیا کہ وہ دیوار پر کھڑے نہ ہوں بلکہ بیٹھ کر باہر دیکھتے رہیں۔ منجنیقیں ان کے لیے ایک انوکھا اور عجیب و غریب ہتھیار تھا جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔
یزگرد کو اطلاع ملی تو وہ اپنے محافظ دستے کے ساتھ دوڑا آیا اور پل سے بھورے شہر پہنچا۔ یہ منجنیقیں چھوٹی تھیں، اس لیے ان سے چھوٹے سائز کے پتھر پھینکے جاتے تھے۔ یزگرد نے شہر پر پتھر گرتے دیکھے تو اس نے حکم دیا کہ لوگ گھروں کے اندر رہیں۔ یزگرد نے دیوار پر جا کر منجنیقیں دیکھیں، ان کا اس کے پاس کوئی توڑ نہیں تھا۔ اس نے شہر کے جرنیل اور دیگر حاکموں کو بلایا۔ مسئلہ زیر بحث آیا کہ منجنیقوں کو کس طرح بیکار کیا جائے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، شہر کے جرنیل نے کہا، کچھ نفری باہر بھیجی جائے جو مسلمانوں پر اس جگہ شدید حملہ کرے جس جگہ کوئی ایک منجنیق ہو۔ شدید حملے سے مسلمان منجنیقوں کو گھسیٹ کر نہیں لے جا سکیں گے، اسے ہمارے آدمی گھسیٹ کر شہر میں لے آئیں گے، اسے دیکھ کر ہم اسی طرح کی منجنیقیں بنا لیں گے۔ یزگرد کو یہ تجویز بہت اچھی لگی۔ اس نے حکم دیا کہ اس کے سامنے کچھ نفری کو باہر نکال کر حملہ کیا جائے۔ فوری طور پر نفری تیار کر لی گئی، انہیں ضروری ہدایات دی گئیں۔ یزگرد نے ان کا حوصلہ مضبوط کرنے کے لیے ان کے جذبات کو بڑی جوشیلی تقریر سے ابھارا۔ شہر کی ایک طرف کی دیوار میں 2 دروازے تھے۔ بیک وقت دونوں دروازے کھلے اور ان میں سے گھوڑ سوار تلواریں، برچیاں، تانے اس طرح نکلے جیسے سیلابی دریا کا بند ٹوٹ جاتا ہے۔ مسلمانوں کو اس حملے کی توقع نہیں تھی۔ ان گھوڑ سواروں کا رخ اسی طرف تھا جہاں 2 منجنیقیں قریب قریب لگی ہوئی تھیں۔ چونکہ مسلمان محاصرہ کیے ہوئے تھے اس لیے گھوڑ سوار تیار نہیں تھے۔ ان کے گھوڑے الگ کھڑے تھے جن پر زینے نہیں تھیں۔ پیادے ہر طرح تیار تھے۔ ان کے ساتھ قعقاع، عاصم، طلیحہ اور ہاشم بن عتبہ جیسے جانباز بھی موجود تھے۔ انہوں نے گھوڑوں کی پرواہ نہ کی اور پیادوں کو ساتھ لے کر سواروں کا مقابلہ کرنے لگے۔ مجاہدین نے شہر کے گھوڑ سواروں کو گھیرے میں لینے کی کوشش کی، لیکن گھیرا مکمل نہ ہو سکا، کیونکہ جو مجاہدین گھیرا مکمل کرنے کے لیے دیوار کے قریب چلے گئے ان پر اوپر سے برچیاں اور تیر آنے لگے۔ بعض مجاہدین زخمی ہو گئے، اس وجہ سے گھیرا توڑنا پڑا۔ آتش پرستوں کے گھوڑ سواروں کو یہ بھی دیکھنا تھا کہ انہیں واپس بھی جانا ہے۔ شہر کے یہ دونوں دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ پیادہ مجاہدین نے گھوڑ سواروں کا مقابلہ ایسی خوبی سے کیا کہ کئی ایک کو گرا لیا اور اس کوشش میں لگے رہے کہ کوئی بھی سوار واپس نہ جا سکے۔ کچھ دیر میدان گرم رہا، دوسری طرف سے بھی مجاہدین ادھر آنے لگے، لیکن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خیال سے انہیں روک دیا کہ اندر سے مزید گھوڑ سوار آ گئے تو صورتحال بگڑ جائے گی۔ مجاہدین اتنے لمبے محاصرے کی وجہ سے تازہ دم تھے، انہوں نے یہ عرصہ آرام سے گزارا تھا، اس لیے گھوڑ سواروں پر ایسے برسے کہ تقریباً نصف کو وہیں رکھا اور باقی شہر کی طرف بھاگ نکلے۔ پیچھے سے تیر اندازوں نے اس طرح تیر چلائے کہ ان میں سے کئی ایک تیروں کا نشانہ بن گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے پھر منجنیقوں سے سنگباری شروع کر دی۔ شہر پر خوف و ہراس طاری ہو گیا جو مسلسل سنگباری سے بڑھتا گیا۔ اس کے بعد یہ معمول بن گیا کہ تیسرے چوتھے روز شہر کے دروازے کھلتے اور گھڑ سواروں کے 1-2 دستے باہر آتے، گھمسان کا مارکا لڑا جاتا اور جو سوار بچ رہتے وہ واپس چلے جاتے۔ ان حملوں میں زیادہ تر نقصان فارس کے گھوڑ سواروں کا ہوتا تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کو محاصرے سے پسپا کرنے کا یہ طریقہ ان کے لیے بڑا ہی نقصان دہ ثابت ہو رہا تھا، لیکن یزگرد کا حکم تھا کہ حملے جاری رکھے جائیں۔ یہ دراصل یزگرد کا آخری اقدام تھا، لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ اسے کتنا نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس نے یہ بھی نہ دیکھا کہ اتنے زیادہ نقصان سے اس کی فوج کا حوصلہ ٹوٹ رہا ہے۔